منازل کربلا 60 ہجری 27 رجب اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر آخری حاضری دینے کے بعد امام حسین شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ کی جانب چل پڑے اور 4 شعبان کو مکہ پہنچے اور 8 ذوالحجۃ الحرام کو مکہ سے کربلا کی طرف چل پڑے۔ اس سفر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 20 جگہ پر سٹے کیا۔ ان میں سے چند مقامات جہاں پر کوئی واقعہ پیش آیا وہ مقامات ہم آپ کو دکھائیں گے۔ پہلی ڈیسٹینیشن بستان ابن عامر کراس کرنے کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوسری منزل صفح پر پہنچے، وہاں آپ کی ملاقات عربی کے ایک مشہور شاعر پرزدق سے ہوئی، جو بائی چانس کوفہ سے ہی آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے کوفہ کی سچویشن کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اے نواسۂ رسول، ان کے دل تو آپ کی فیور میں ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ امام حسین کا تیسرا سٹے ذات ارق نامی سنسان اور ویران جگہ پر ہوا، جہاں ایک شخص بشیر بن غالب نے امام حسین کے قافلے والوں کو ٹینٹس لگاتے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا، تو اس نے آ کر امام حسین سے ملاقات کی تو دوران گفتگو امام حسین نے اسے اپنے سفر کا مقصد بتایا اور ساتھ اپنی شہادت کی خبر بھی دی۔ امام حسین کا چوتھا سٹے حاجز تھا۔ اس مقام پر آل رسول نے کچھ دیر آرام فرمایا اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کے لیے ایک خط لکھا۔ اسے حضرت قیس کے ہاتھوں کوفہ والوں کو روانہ کیا اور 5ویں منزل باز العیون اور 6ٹھی منزل خزیمیہ کو کراس کر کے اور جب امام حسین 7ویں منزل زرود پر پہنچے تو آپ کو زہیر بن القیس نامی شخص ملے جو حضرت عثمان غنی کے قریبی لوگوں میں سے تھے اور حج ادا کر کے آ رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی امام حسین سے ملاقات کی تو اس نے اپنے گھر جانے کی بجائے امام حسین کا رفیق سفر بننے کو پریفر کیا۔ 8ویں منزل سلیبیہ پر ایک غمناک امام حسین کے انتظار میں تھی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 2 بیٹوں کی شہادت کی دردناک خبر ملی۔ اس پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حالات کی سنگینی سے قافلے والوں کو آگاہ کر دیا تاکہ کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، لیکن آپ کے ساتھ سفر شروع کرنے والوں میں سے کسی نے پیٹھ نہ پھیری۔ مشکلات میں اضافہ اور جرنی ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی تھی کیونکہ ابن زیاد گورنر کوفہ کو امام حسین کے آنے کی خبر مل گئی تھی اور اس نے اپنے ماہر اور بہادر کمانڈر حر کو 1000 کا لشکر لے کر امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ امام حسین زحالہ، بطن عقبہ اور شراف سے گزرنے کے بعد جب 12ویں منزل سرات پر پہنچے تو آپ کا سامنا حر اور اس کے 1000 کے لشکر سے ہوا۔ اس ریگستانی علاقے میں حر اور اس کے لشکر کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا اور ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا، تو امام حسین نے ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ پھر آپ نے ان کے سامنے تقریر کی۔ جب آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے قافلے والوں کے ساتھ حر کے لشکر نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ 13ویں منزل قادسیہ، یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ۔ امام حسین کو جانا تو کوفہ تھا لیکن آپ نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور آپ کربلا کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ امام حسین اپنی منزل شہادت کی طرف سفر کرتے ہوئے غیسہ، حزیب الحجنات، بیدہ، رزو خصم اور جب 18ویں منزل قصر بنی مقاتل پر پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ آپ نے رات یہیں گزاری۔
اور صبح جب امام حسین یہاں سے روانہ ہوئے تو آپ کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات جاری تھے۔ آپ کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے اور اس میں ہمیں شہادت کی خبر دی گئی ہے۔ تو آپ کے شہزادے نے پوچھا کہ بابا جان، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو آپ کے شہزادے نے بہادری سے جواب دیا تو پھر موت سے کوئی ڈر نہیں۔ تو امام حسین کا سفر شہادت، سفر بقائے اسلام اپنے اینڈ کو پہنچنے لگا تھا۔ بس 2 اسٹاپ باقی تھے اور وہ ساری باتیں حقیقت ہونے والی تھیں جو بچپن سے آپ کی شہادت کے بارے میں مشہور تھیں۔ امام حسین جب اپنی سیکنڈ لاسٹ منزل نینوا پر پہنچے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی وہ سارا منظر گھومنے لگا جو آپ اپنے والد سے سنا کرتے تھے۔ اب امام نے تھوڑا ہی فیصلہ طے کیا تھا، ایک ریگستان میدان نظر آیا اور ابھی وہ سارا قیامت خیز منظر آپ کی نظروں میں گھوم رہا تھا کہ حر اپنے لشکر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے بتایا کہ گورنر کوفہ ابن زیاد نے مجھے عہد دیا ہے کہ آپ جس جگہ پر ہوں وہیں آپ کو روک لوں اور آپ کو ایک ایسی جگہ پر ٹھہراؤں جہاں پانی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، اور بالآخر آپ کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا اور 2 محرم کے دن ابن زیاد کے حکم پر اس چٹیل ریگستانی میدان میں پورے اہل بیت نبوت اور ان کے اصحاب کو اس 1000 کے لشکر نے روک دیا۔ امام حسین نے فرمایا اتنا تو بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ تو امام حسین نے اپنے خاندان سے فرمایا کہ بس یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہی ہمارا خون بہایا جائے گا اور یہی ہماری قبریں بنیں گی۔ یہاں یزیدی فوج کی گستاخیاں دیکھ کر امام حسین کو سب سے پہلے روکنے والے حضرت حر رضی اللہ عنہ امام حسین کی بارگاہ میں معافی مانگ کر حاضر ہوئے اور اپنی جان آپ پر قربان کر دی۔ یہی کربلا کا میدان آپ کے طویل سفر کی 20ویں اور آخری منزل تھی، اور 8 دن بعد اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کر کے آپ پر اور اہل بیت پاک پر پانی بند کر کے آپ کے ساتھیوں کو پیاس اور بھوک کی حالت میں شہید کر دیا گیا، اور 61 ہجری 10 محرم یعنی عاشور کے دن تپتے صحرا 3 دن کی بھوک اور پیاس اور سجدے کی حالت میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔